بڑی سخی ہے سیدہ محسن علی ہے سیدہ۔ ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جید علماء کرام علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، مفتی نور محمد رحمانی صاحب اور منقبت خواہ نعت خواہ جناب محمد جمال چشتی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی۔ میں محترم جناب عبدالخالق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جناب سیدہ کی عظمت و عفت کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ محترم ناظرین کے سامنے پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منقبت اور مدحت اور آپ کے فضائل اور مناقب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار ہیں، اور جس طرح مفتی نور الرحمان صاحب نے ذکر کیا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ اللہ نے جہاں مومن مردوں کا ذکر کیا وہاں مومنہ عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یعنی قرآن مجید میں مومن مردوں کے اوصاف اور مومنہ عورتوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، یہ تمام اوصاف بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال اگر ہم کسی خاتون میں تلاش کرنا چاہیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال کو پہچانتے تھے، اور ان کے سامنے آنے سے پہلے ہی بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کی آمد کی چال ہے، ان کے چلنے کی چال ہے۔ جب تشریف لے آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھیں تو آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سرگوشی فرمائی تو مسکرانے لگی، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی تو مسکرانے لگیں، کیا ہے یہ؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی، کہا یہ ایک راز ہے، میں اسے قبل از وقت ظاہر نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت کی خبر پہلی سرگوشی میں مجھے دی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، برداشت تو بڑی بات ہے، سوچ نہیں سکتی تھی، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور مجھے رونا آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دلجوئی کے لیے دوبارہ سرگوشی کی، کہا جنت میں دنیا میں سب سے پہلے میرے ساتھ میری فیملی اور میرے خاندان کے افراد میں سے جس کی ملاقات ہوگی، اے میری صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں جنت کی خواتین کی سردار بنا دیا؟ سبحان اللہ، سبحان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عام مومنہ عورتوں کے اوصاف بھی بہت ممتاز ہیں،
تو جو مومنہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں، جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، تو ان کی منقبت، ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے؟ جیسے عربی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر متنبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کے بارے میں جب انہوں نے مدح سرائی کی تو بڑی زبردست بات کہی کہ ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن حمدت مقالتن بمحمدی، کہ میں نے جو مقالہ لکھا یا کتاب لکھی یا آپ کے بارے میں کوئی قصیدہ پڑھا تو یہ کوئی آپ کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ یہ تو میرے قصیدے کی تعریف ہے کیا بات کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آیا، آپ کا ذکر آیا۔ کیا بات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، اور زمان نبوت سے نکلے ہوئے آپ کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ان تمام جملوں، تمام الفاظ، تمام بیانات اور تمام بیان کردہ باتوں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی خواتین کی، جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے دن سے لے کر قیامت تک جنت میں جانے والی خواتین بے شمار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ حوروں کو بھی پیدا فرمائے گا، لیکن ان اربوں کھربوں خواتین میں سردار صرف ایک ہوں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی اور نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بیان کرنا تو بہت بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مفتی نور محمد صاحب اس سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے کہ زبان مصطفیٰ سے جناب سیدہ کی عظمت جو بیان ہوئی ہے، اور علامہ خالق صاحب نے جو قرآن کی آیت بیان کی وہ آیہ مباہلہ، کہ جہاں پر مختلف میدانوں میں جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، جہاں پر تلوار کے ذریعے اسلام کو فتح یابی نصیب ہوئی، تو وہیں پر ایک میدان ایسا بھی سجا ہے جس میں تلوار کا استعمال نہیں ہوا ہے، اور اس میدان میں جو جناب سیدہ نساء کی مصداق بن کے جا رہی ہیں، تو آپ نے جو قرآن کی آیت بیان فرمائی اس حوالے سے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدہ کا جو تذکرہ مل رہا ہے، جس طرح ابھی حضرت فرما رہے تھے، وہ ایک حدیث ذہن میں آئی، ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ، حدیث قدسی ہے کہ میرے انبیاء کا ذکر کرنا میری عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کی آل پر درود پڑھ رہے ہیں، تو جس طرح پانی گندے کپڑے کو دھو دیتا ہے، اسی طرح درود مصطفیٰ اور ان کا مقدس نام سن کر اللہ گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے، زبانیں بھی پاک ہو رہی ہیں اور دل بھی پاک ہو رہے ہیں۔ کیا بات۔ اب آتے ہیں، دیکھیں میں نے ابا جان رحمۃ اللہ ایک بڑے ولی کامل گزرے ہیں، قبلہ حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابا جان رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ کے ولی ایسے تھے کہ جو دعا کرتے تھے اللہ دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت یہ بتائیے کون سا اسم اعظم پڑھتے ہیں کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا؟ کہنے لگے وہ بزرگ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میرے رب نے میری باتوں کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ کیا بات، بے شک، کیا بات، کیا بات۔ اور جن کا لقب ہی صدیقہ ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں، واہ واہ، جن کا لقب ہی صدیقہ ہو، جن کا لقب ہی طیبہ ہو، جن کا لقب ہی طاہرہ ہو، جن کے القاب یہ ہوں، کیا کہنے، جن کی شان یہ ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، حضرت کہاں سے پڑھے ہیں، سب سے پہلے سوال ہی کرتا ہے ایک طالب علم کہ حضرت آپ کہاں سے فارغ التحصیل ہیں، مطلب آپ کو دیکھا جائے آپ کے استاد کون ہیں، اور جن کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پڑھا ہی رسول کی ذات سے ہو، سبحان اللہ، اور جو جن کے ساتھ وقت گزارا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لباس اور عورت مرد کے لیے لباس، تو یہاں دونوں کا آئی کیو لیول بھی ہوگا، اسٹینڈرڈ بھی ہوگا، رشتہ بھی جوڑ کا ہوگا، کیا بات ہے، ایک بالکل ہلکا ایک بہت بھاری ہو تو توازن نہیں آ سکتا۔ تو یہ رشتہ وہ ہے کہ جس کو قدرت کامنہ نے چنا ہے، کیا بات ہے، کہ جن کی علمی مہارت بھی ایسی، جن کا فلسفہ بھی سب سے اونچا،
کیا بات. جن کا علم الکلام بھی بہت ہے، جو تفسیر کو بھی جانے، جو اصول تفسیر کو بھی جانے، جو شان نزول کو بھی جانے، جو حدیث کو بھی جانے، مزاج حدیث کو بھی جانے، فہم حدیث کو بھی جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علم کی بلندی پہ ہوں، ان کا نام ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہر جگہ ہمیں کاملہ، جس طرح حضرت فرماتے ہیں، جو اپنی بلندیوں پہ نظر آتی ہیں، بدرجہ اتم نظر آتی ہیں، یعنی جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خدا الفاظ موتیوں کی طرح ہیں، جن کا کردار ہے. لیکن دور حاضر کے اندر اگر میں اپنی بہنوں سے آج مخاطب ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے تو ہاتھ جوڑ کے آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے. آپ بی بی فاطمہ کے کردار کو گھر میں شامل کرنا شروع کر دیں گے، خدا کی عزت کی قسم اللہ آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. سبحان اللہ. یہ بی بی فاطمہ ہیں، یہ بی بی فاطمہ ہیں جو حضرت علی کے لیے دل کا سکون ہے. یہ بی بی فاطمہ ہیں کہ جن کو سیدنا علی حیدر کرار جو مومنوں کے دلوں کی جان ہیں. جب وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک سید زادہ ہوں، میں اپنی ماں کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو ایک عجیب معاملہ، ایک کیفیت ہوتی ہے. میں جب تصور میں جاتا ہوں اور سیدنا علی حیدر کرار کو دیکھتا ہوں، وہ علی کی جن کو طرف مشکلات، مصائب، تکلیف، پریشانی، آزمائشیں، مگر جب وہ گھر میں جاتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کا سکون بن جاتی ہے. آج کی عورت کو یہ ہونا چاہیے. اگر آج آپ چاہتی ہیں تو آج بہنوں سے خدا کے لیے اپنے انداز کو تبدیل کیجیے اور تھوڑے پہ راضی ہو جائیں. جس طرح حضرت فرما رہے تھے، قبلہ فریدی صاحب بھی فرمایا تھے، یہ وہ خاندان ہے جو کن کہہ دے تو فیکون ہو جائے. رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، عطائی معاملہ ہے اللہ کی طرف سے. بالکل. یہ مانگیں آسمان سے سونا گرنا شروع ہو جائے. اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں. یہ اسی خاندان کی بیٹی ہیں جو ہاتھوں کو بلند کر دیں. سونا نہیں مانگا، پروردگار تیری رضا چاہتی ہوں، سبحان اللہ. پروردگار تجھ کو چاہتی ہوں، پروردگار میں تیری رضا چاہتی ہوں. شوہر کو راضی کر لیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت اس حال میں، استاد حدیث بیٹھے ہیں، اگر عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر راضی ہو تو ایک قدم زمین میں اور اگلا قدم جنت کے اندر ہے. گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنائیے. پھر اولاد کی تربیت، دیکھیں عبادت بھی کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا دل بھی جیت رہی ہیں، اپنے بابا کا بھی خیال کر رہی ہیں، جنگوں پہ بھی جا رہی ہیں، وہاں مرم پٹی بھی کر رہی ہیں، اور پھر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہیں. آج بہت عجیب معاملہ ہے، آج مائیں وہ کردار ادا نہیں کرنی جو کرنا چاہیے. آج بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے دیکھیں بچوں کا آئی کیو لیول کتنا بلند کیا. آپ سر پروفیسر ہیں، بچوں کا آئی کیو لیول، ایک 4 سال کا بچہ، ایک 5 سال کا بچہ، تربیت کا معاملہ. آج ہماری مائیں ہر بدتمیزی کو شرارت کہہ کے ٹال دیتی ہیں، یاد رکھیے گا. مگر یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سمجھا رہی ہیں اپنے بچوں کو کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے. آج ہمارے بچے بدتمیز ہو چکے ہیں کیونکہ ہم ان کی غلطیوں پر ٹوکتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، سوری ٹو سے. کیا شرارت ہے، کیا بدتمیزی ہے، کس طرح لہجے میں گفتگو کرنی ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بی بی فاطمہ کے گھر پر. وہ 4 سال کے بچے ہیں، وہ 5 سال کے بچے ہیں، تقریباً 9 مہینے کا فرق ہے دونوں میں، 4 اور 5 سال کے بچے. گفتگو دیکھیے، مسجد میں تشریف لاتے، مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ جو نئے مسلمان ہوئے غلط وضو کر رہے ہیں. ہمارا کا بچہ ہو تو آپ نے غلط وضو کیا ہے، مگر یہ بی بی فاطمہ کی تربیت یافتہ ہے. تعلیم پہ توجہ دی جا رہی ہے مگر تربیت پہ نہیں. اور بی بی فاطمہ جو علم بھی سکھا رہی ہیں اور علم کا اظہار کس طرح ہوگا وہ سکھا رہی ہیں. آج لوگوں میں علم ہے مگر اظہار علم کا علم نہیں ہے. کیا بات ہے، اظہار علم کا علم نہیں ہے. میں کبھی حیران ہوتا ہوں 4-5 سال کے بچوں کا آئی کیو لیول، ان کا ادب، ان کی اللہ سبحانہ و تعالی خوف، دل میں خوف اللہ کا کیسا ہے کہ بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا جان کے ایک صحابی کا دل ٹوٹ جائے. یہ بی بی فاطمہ نے دل میں ڈالی ہے نا کہ انسان کا دل نہیں توڑنا. آج ہم رشتوں کو توڑتے جا رہے ہیں. آج عورت کو برداشت نہیں کرتی. اگر نور چاہتی ہیں، اگر روشنی چاہتی ہیں، اگر جنت چاہتی ہیں، اللہ کی رضا چاہتی ہیں، فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے. جزاک اللہ. اچھا، ایک اور سوال بھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. اتبو اولادکم علی 3 خصال. جی، یعنی یہ بہت معروف روایت ہے کہ اپنی اولاد کو 3 قسم کی خصلتوں کا عادت بنا دو. وہ خصلتیں اگر آپ ایک قرآن ہے، سبحان اللہ، اور ایک میرے نبی کی آل کا ادب ہے. کیا بات، نبی کی آل کا ادب آ جائے گا. دیکھیں جب آپ کسی کی بھی عزت کرتے ہیں، مثال کے طور میں فرید صاحب سے محبت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں بحیثیت انسان، لیکن دوسرا ہے کہ انہوں نے یہ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی حدیث سے جڑے ہیں. میں آپ کا ڈاکٹر صاحب احترام کرتا ہوں، کیوں؟
کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر، آپ پروفیسر ہیں، اسلام کو پڑھا رہے ہیں. جو اسلام کو پڑھا رہا ہے اس کا اتنا ادب ہے، اور جن کے توسط سے اسلام پھیلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. اور جن کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہے. کیا کہنا. مشکل وقت میں جو کھڑے ہوئے ستون پر، قرآن نے کہا نا ثابت قدم ہو جاؤ، تو ثابت قدم ہمیں نظر آتے ہیں، تو انہی کے لال میدان کربلا میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. مشکل، تکلیف، پریشانی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. یہی جملے ہیں جو نجف کے اندر سیدنا علی حیدر کرار کی زبان سے نکلتے ہیں. یہی جملے ہیں جو مشکل وقت میں امام حسن کی زبان سے نکلتے ہیں. یہی مشکل جملے ہیں جو میدان کربلا میں 18 سال کے بیٹے شبیہ مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نکلتے ہیں. یہی جملے ہیں 6 ماہ کا علی اصغر رب کی ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نکلتے ہیں. یہی وہ جملے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں ملعون ان کو شہید کرتا ہے تو کہتے ہیں رب کعبہ میں کامیاب ہو گیا. اے اللہ تم مجھ سے راضی ہے نا؟ کیا کہنے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب آپ ان سب سے کہہ دیجئے، یہاں بھی قل کا لفظ استعمال کیا، اے حبیب کہہ دیجئے مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی آپ کی اتباع کریں. اب میں رسول کی اتباع کیسے کروں جب مجھے رسول کی ہر اس چیز سے محبت ہونی چاہیے جس سے رسول محبت کرتے تھے، اور جس کو رسول چوما نہیں کرتے تھے بلکہ سونگا کرتے تھے. پوچھا حضرت لوگ چومتے سونگتے کیوں ہیں؟ کہا یہ پھول ہیں جنت کے. یہ پھول ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے پوری کائنات کو ادب سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے، ظاہر ہے جناب سیدہ کی عظمت اور ان کی عفت اور ان کی طہارت کے لیے گفتگو کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے، لیکن اس مختصر سے وقت میں جتنی گفتگو ہو سکتی تھی علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے. ناظرین کرام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جہاں اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے انہیں کہ میں اجر رسالت، کہ وہ جو 23 سالہ زندگی میں اپنی زحمتیں برداشت کر کے اس اسلام کو پہنچایا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں لے رہا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے، اجر رسالت مودت قربہ ہے. وہ مودت قربہ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ محبت اور مودت جو ہے واجب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید میں حکم دیا ہے. لہٰذا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہی نجات پائے گا، وہی ایمان کی نشانی ہوگی. اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہوگا، قرآن مجید اور آیات اور احادیث کے اندر ان کے لیے جو فرامین موجود ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو رسول اللہ قرآن میں ہے سورہ احزاب کے اندر کہ جو رسول اللہ اور رسول اللہ کو اذیت پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے. وہ لعنت ہے اس کے اوپر اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں. تو رسول اللہ پر اذیت کا مطلب یہ کہ جناب سیدہ کو کوئی اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کو ناراض کراتا ہے، ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یقیناً اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے. اور جناب رسول اللہ کو اذیت پہنچانا قرآن مجید کا اعلان ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ختم ہو گیا. آج ہمارے مہمان جو موجود تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بے حد ممنون مشکور کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لائے. آخر میں اس پروگرام کے اختتام پہ میں محمد جمال ناصر چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا
رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پائے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پائے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں